شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہاری زینت اور تمہیں زینت بخشے. اور اس دیکھیے بریکٹ کے اندر غور کیجئے کہ کیسے انہوں نے اس کی تفسیری ترجمہ کیا. اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے اور وہی وہ لباس التقوی. اب دیکھیے سمپل صرف لباس التقوی کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا جو ظاہری لباس ہے حیا کا اس کے ساتھ ایک باطنی آپ کے اندر ایک تقوی کی پاور بھی رکھی ہے اور وہی تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یعنی یہ تقوی کی سب سے بڑی مثال جو ہماری ذہن میں آتی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے فیض لے کر سیدہ پاک اور آپ سے فیض لے کر ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کہ وہ شخص جس کے قلب کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اب جب تقوی حضور کی حدیث ہے اسی سے ریلیونٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے حیا کو کھو دو تو جو مرضی میں آئی کرو. بے حیا بندے کو دیکھیں کسی کا حیا نہیں. کتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں ایسے کچھ بہت شکیلے حیا والے غیرت والے اور کچھ اتنے بے حیا کہ نہ استاد کا حیا ہے نہ والد کا حیا ہے نہ والدین کا نہ کسی بڑے کا نہیں کسی بزرگ کا کسی کا حیا نہیں. تو اس لیے یہ تو ظاہری ہے نا ہمیں دیکھتے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں فرمایا کہ جو اگر گناہ کرنا ہے تو چھپ کر کرو. سریعام گناہ کرنا بھی بے غیرتی ہے بے حیائی ہے کیونکہ چھپ کر کرو. اگر بہت دل ہے دل نہیں مان رہا تو چھپ کر کم از کم ایٹ لیسٹ کرو کہ لوگ تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. اور آج ہمارا یہ میں صدق آیتیں پڑھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ آج ہمارا حال کیا ہے حشر کیا ہے ہمارا اور ہمارے سامنے کتنی سزائیں ہیں. فلسطین پر کتنے یہ سارے یعنی اس طرف کسی کا رجحان نہیں ہے اور اس طرف یہ سارا. اب دیکھیے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اکثر ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو قرآن بھی بھرا پڑا ہے ہدایت سے. اس کے علاوہ علماء صلحاء صالحین ائمہ طہار یہ بھی ہماری اصلاح کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے جو کام کر رہی ہیں. لیکن غیرت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی کہ جب ہر بندہ اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کر اپنے گھر کے آگے ہی ڈال دے گا تو پھر گند پھیلتا چلا جائے گا. ہر بندہ یہ سوچے کہ میں کم از کم اپنے گھر کا گند تو سمیٹ لوں اپنے گھر کا گند تو اٹھا لوں تو اس طرح گلیاں روشن صاف ستھری ہو جائیں گی پورے ٹاؤنز روشن ہو جائیں گے ستھرے ہو جائیں گے. اور اس طرح پورا ملک یعنی سیلف پر بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہی چیزیں ہم بارش کا پہلا قطرہ بن کر اور آغاز کریں. یہ چیزیں تو ایک نارمل روٹین کی ہوتی ہے روزمرہ جو میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. لیکن قرآن کے ان ہیرو موتیوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے نا یار. کتنے ہیرے موتی کتنے ذخائر ہیں. ان تک رسائی بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا. تو اس لیے اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا. شرمگاہ عورت پوری ہی شرمگاہ ہے. عورت کا پورا جسم ہی اس کا پردہ ہے. عورت کا نام ہی چھپی ہوئی چیز. اس لیے دیکھیں کہ آج کل جو جا رہا ہے اسی سے یعنی جو ماحول جا رہا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل پہ جو فیس بک ہے یعنی ایسے حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ نہ دانستہ یہ نہیں کہ آپ کوئی پروگرام یا پلان بنا کے ان کو نکال کر وہ دیکھتے ہیں بلکہ آپ ایسے کلک کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کی نظروں کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اس وقت خود کو آبزرو کرنا ہے کہ جی آپ نے اب کیا دیکھنا ہے اور کیا. اول تو فیس بک یعنی آپ نے یعنی 10 اس طرح کی کلکس کر کے پھر کہیں جا کر کوئی تھوڑا سا فرمان نبوی آتا ہے اور اتنا محتاط کے ساتھ آ رہی ہے یہ بے حیائی کہ جو فرمان نبوی ایسے لگ رہا ہے جیسے مذاق کیا ہوا ہے ایسے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہمارا دل اڑے ہمارا دل پریشان ہو کہ ہمارے دین کے ساتھ ہمارے نبی کے دین کے ساتھ ایسا مذاق کہ جس دین کو اگر اسی لیے تو کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں زیادہ اسی لیے تو پنجتن پاک کا اظہار کرتے ہیں زیادہ کہ انہوں نے کیسے اسلام کو سنبھالا انہوں نے کیسے کٹھن سفر کیے اور کیسے اب دیکھیے کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار میرے رات کو ایک دن پوائنٹ وہ آ رہا تھا ذہن میں
ڈسکس کرنا لازمی سمجھتی ہوں، اس لیے کہ ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ایز اے امتی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے قرآن پڑھے تو ہمارے سینوں میں کوئی چبھن محسوس ہونی چاہیے، خالی یہ نہیں کہ چلو جی آئے ہیں ثواب لیا ہے اور ثواب تو مل گیا، سنا بھی سنایا بھی ثواب بڑا مل گیا، لیکن آگے آپ کیا کریں؟ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہم اسٹیپ لیں، ہم ایٹ لیسٹ جتنا ہمارا حلقہ احباب ہے، آپ یہاں پر آ رہے ہیں الحمدللہ، تو اسی میں اسٹیپ لے کر ہم اپنا حق تو ادا کریں جتنا ہمارا حق، ہم یہ نہ چھوڑ دیں کہ علماء کریں گے یا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا یا اتھارٹی ہوگی تو وہ یہ کام کریں گے، قانون لاگو کریں گے۔ ہم سب پرسنلی جب حالات ایسے آ گئے تو ہم خود اپنے آپ پر قانون لاگو خود کر لیں، کیوں کہ ہم تو خدا کے حضور جواب دے نہیں ہوں گے نا کہ مولا ہم نے جو سیکھا، جو تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو تو ہمیں معافی عطا فرما۔ اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ بھی جس کے لیے بھی آپ شمع روشن کر سکیں آپ کوشش کریں شمع، اور یہ تو نبیوں کی وراثت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نعت بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ نعت کیا ہے؟ نعت حضور کی ثنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور حضور کی ذات کے اندر جو اوصاف ہیں اور کمالات ہیں ان کمالات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ محبت کا اظہار بھی ہے اور لوگوں تک ایک پریچنگ جو حضور دین ہے اس کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ جو نعت پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے سوز و گداز دیا ہے وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ نعت خواں ہیں۔ رات کو میرے ذہن میں آیا اللہ پاک جس کو نوازتا الحمدللہ اس کی عطا ہے، جب بندہ سوچتا ہے تو وہ مالک کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ تو جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ تو رات کو میں سوچ رہی تھی کہ جو نعت پڑھتے ہیں صرف وہ نعت خواں نہیں ہے، میرے آقا کا ہر امتی نعت خواں ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہر امتی نعت خواں ہے۔ کیوں؟ نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کرنا۔ کسی کو اللہ پاک نے زبان لہن اچھا دیا، اس نے اپنے لہن سے حضور کی نعت، حضور کی بات آپ کو سنا دی، ترنم میں یا تغمم میں یا نظم کی صورت میں حضور کی آپ کو نعت سنا دی۔ سوچا جائے تو ہر بندہ نعت خواں ہے لیکن اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کا نعت خواں ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے میری تو آواز ہی نہیں اچھی، میں تو نعت خواں نہیں بن سکتا، میں